على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ایک اہم حکم اللہ کے راستے میں قربانی کا تذکرہ چل رہا تھا. اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، اور اس میں جان اور مال کی قربانی، جان کی قربانی دینے کے تعلق سے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو الذین جو آمنو ایمان لائے ہو، خذو پکڑ لو تم، حذرکم اپنے بچاؤ کے سامان کو. بچاؤ یہ وسیع لفظ ہے. ہوشیار رہو، دشمنوں پر نظر رکھو، بھولے بھالے مت بنو. دوسرے معنی یہ تیار رہو ان کے مقابلے کے لیے. حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان رکھو. بھروسہ سارے کا سارا اللہ پر رکھنا ہے، مگر جو ضرورت کی چیزیں اپنے پاس رکھنی ہے وہ بھی رکھو. فانفروا ثباتن، پھر نکلو تم ثباتن ٹکڑیاں بنا کر کے، الگ الگ. او انفروا جمیعا، یا نکلو تم اکٹھے ہو کر کے. پھر اللہ کے راستے میں سب اکٹھے نکلو، یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنا کر کے نکلو. دونوں طرح نکلنے کی اجازت ہے. اور یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہی وہ عمل ہے جس سے وہ طبقہ الگ ہو جاتا ہے جو دل کا مریض ہے. وہ کون ہے؟ منافق. وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے کچھ ہیں، لا ضرور بضرور مَن لَّا يُبَطِّئَنَّ، جو ضرور بضرور دیری کرتے ہیں. تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو پیچھے پیچھے کرتے رہتے ہیں ایسے موقع کے اوپر، اور کسمساتے رہتے ہیں، دیر کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ تم نکل جاؤ اور یہ پیچھے رہ جائیں. جب یہ رہ جائیں تو پھر تبصرہ کرتے ہیں. کیا تبصرہ؟ فَإِنْ أَصَابَتْ، پس اگر پہنچتی ہے تم کو مصیبت، کوئی مصیبت پریشانی، قال، تو یہ کہتا ہے قد انعم اللہ، یقیناً اللہ نے انعام کیا علیہ مجھ پر، اذ لم اکن معہم شہیدا، جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. کہنے لگا بڑا اچھا ہوا میں نہیں گیا، ورنہ میں بھی پھنس جاتا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور قسم بخدا اگر پہنچتا ہے تم کو فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل، اللہ کی طرف سے مہربانی، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بضرور ایسا شخص کہتا ہے کأن لم تکن بین، کیا کہتا وہ آگے آ رہا ہے، لیکن بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر کہا. اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا. اگر تمہیں فتح ہوئی، کامیابی ہوئی، تو ایسے بندے کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ایسا تبصرہ کرتا ہے کأن لن، گویا کہ لم تکن نہیں ہے، بینکم تمہارے درمیان، و بینہ، اور اس کے درمیان، مودتن کوئی دوستی. اس طرح بات کرتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی، اے کاش، ہائے افسوس، کنت معہم، ہوتا میں ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو میں کامیابی حاصل کرتا، بڑی کامیابی. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو، یہ منافقوں کا طبقہ. فلیقاتل فی سبیل اللہ، تو فلیقاتل، تو چاہیے کہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. کون؟ الذین، وہ لوگ، یشرون، جو بیچتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں. ایمان والا گویا دنیا کو بیچ چکا ہے آخرت کے بدلے میں، تو اس کو اللہ کے راستے میں یہ قربانی دینی چاہیے. بعد نے یوں بھی ترجمہ کیا، ان لوگوں سے جنگ کرنی چاہیے جنہوں نے آخرت کو خرید لیا دنیا کے بدلے میں. وہ بھی صحیح ہے، لیکن اوپر کے مضمون کے اعتبار سے یہ ترجمہ زیادہ قریب. فلیقاتل، تو جنگ کرنی چاہیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں کو، یشرون الحیات الدنیا، جو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کو، دنیاوی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے بدلے میں. ومن یقاتل، اور جو کوئی جنگ کرے گا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتل، پھر وہ قتل کیا جائے گا، او یغلب، یا وہ غالب آئے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب نؤتیہ، ہم دیں گے اس کو، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. جو اللہ کے راستے میں نکل گیا، اس کے بعد وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، شہید ہو گیا، یا وہ غالب آیا، ہر حال میں اس کو بہت بڑا اجر. وما لکم لا تقاتلون، اور یہ مدینہ کے صحابہ کرام کو اتنے ترغیبی باتیں کیوں کہی جا رہی تھیں؟ آگے اس کا راز بتایا جا رہا ہے. کیا؟ کہ دیکھو تم مکہ میں آ گئے ہو، اور یہاں تم کو سکون والی زندگی مل چکی ہے، لیکن مدینہ آ چکے ہو، لیکن مکہ میں جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کا بھی تو ذرا خیال کرو
کیسے لوگ ہیں؟ وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا، لا تقاتلون، تم جنگ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، اور کمزوروں کے لیے جنگ نہیں کرتے ہو، کمزور جن کو کمزور کیا گیا ہے، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرج، نکال تو نہ ہم کو، من هذه القریہ، اس بستی سے، الظالمی، ظالم ہیں، اہلھا، اس کے رہنے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں اور میری والدہ بھی ان کمزور لوگوں میں سے تھے، اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے دعائیں فرماتے تھے جن کو مکہ والوں نے قید کر کے رکھا ہوا تھا، ہجرت بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ ولید ابن ولید کو، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو، اور فلاں کو، اور فلاں کو، تو ان کی قید سے رہائی نصیب فرما۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اجعل، اے اللہ بنا تو، لنا ہمارے لیے، من لدنک، خاص اپنی طرف سے، ولیًا، کوئی حمایت کرنے والا، وجعل، اور بنا تو، لنا ہمارے لیے، من لدنک، خاص اپنی طرف سے، نصیرا، کوئی مدد کرنے والا۔ ان مظلوموں کو ظلم کی چکی سے نجات دلانے کے لیے تم کو اللہ کے راستے میں قربانیاں دینی ہیں۔ کیوں دینی ہیں؟ فرمایا ایمان لائے ہو، ایمان والوں کا یہی کام ہے۔ الذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون، وہ جنگ کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اپنے مالک کو نہیں مانا، یقاتلون، وہ جنگ کرتے، فی سبیل الطاغوت، شیطان کے راستے میں، طاغوت کے راستے میں، باطل کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، وہ دنیا میں ظلم پھیلانے کے لیے، یہ ظلم کو مٹانے کے لیے۔ فقاتلوا، اے ایمان والو تم جنگ کرو، فقاتلوا، تو تم جنگ کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں کے ساتھ۔ یہ شیطان کے دوست ہیں، یہ شیطان کے حمایتی ہیں، یہ اس کے کاز کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی تدبیر کان ضعیفا، ہے وہ کمزور ہونے والی۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا ہے قرآن پڑھنے والے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیل، کہا گیا تھا، لہم، ان سے، کفو، روک کر رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، مطلب مکہ کی زندگی یاد دلائی جا رہی ہے ایمان والوں کو۔ ایک لمبا زمانہ گزرا مکہ میں، 13 سال گزرے، کس قدر ظلم و ستم تم پر ڈھائے گئے، لیکن اس وقت میں بہت سارے لوگوں کے دل میں آتا تھا، اے کاش ہم کو بھی اجازت ملتی تو ہم ظالم کے دانت توڑ دیتے، لیکن تمہیں اجازت نہیں مل رہی تھی، اب اجازت مل چکی ہے، اب اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کو، قیل، کہا گیا تھا، لہم، ان سے، کفو، روک کر رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما کتب، تو جب فرض کی گئی، علیہم، ان پر، القتال، جنگ، اذا، اچانک، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، یخشون الناس، لوگوں سے ڈرنے لگے، کخشیت اللہ، اللہ سے ڈرنے کی طرح۔ یہ کون تھے؟ یہ منافق نہیں، مومن ہی۔ جب مکہ مدینہ آئے اور اللہ کی طرف سے اللہ کے راستے میں قربانیوں کا حکم آ گیا، تو بشری طور پر ایک تقاضا ہوا کہ 13 سال مکہ میں مار کھائے ہوئے ہیں، کاش کہ تھوڑا ہمیں سنبھلنے کا موقع مل جاتا، اپنی حالت کو درست کرنے کا موقع مل جاتا، اور پھر سارے عرب سے کس طرح جنگ کریں گے۔ اسی کو کہا یخشون الناس، ڈرنے لگے لوگوں سے، کخشیت اللہ، اللہ سے ڈرنے کی طرح، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے کی طرح ڈرنے لگ گئے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت، کیوں فرض کر دیا تو نے، علینا، ہم پر، القتال، جنگ کو، لولا، کیوں نہیں، اخرتا، تو نے مہلت دی نہ ہم کو، الی اجل قریب، ایک قریبی مدت تک، قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیجئے دنیا کا سامان تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے، لمن اتقی، دنیا کا سامان تھوڑا ہے، مطلب اگر تھوڑا موقع دیں گے، کتنا موقع دیں گے، دنیا تو ہے ہی تھوڑی سی ہے، اسی بیچ میں اگر موت آ گئی تم کو تو قربانی دینے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اور اگر قربانی لگ گئی، فتح و شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر آخرت میں جو ملنے والا ہے، والآخرۃ خیر، آخرت تو بہتر ہے، لمن اتقی، ایسے لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا،
وہی دھاگے کے برابر یعنی کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جو بھی قربانی دو گے اس کا پورا پورا تم کو صلہ ملے گا. اور جنگ میں جانے سے کوئی مرتا نہیں اور گھر میں رہنے سے کوئی بچتا نہیں. صحابہ کرام کو یاد دلایا جا رہا ہے. فرمایا اگر گھر میں رہ جائیں کیا بچ جائیں گے؟ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں ہوں گے، یدرک، پا لے گی کم تم کو الموت، موت، ولو کنتم، اگرچہ تم ہوں گے، فی بروج مشیدۃ، بروج بہت اونچا مکان، بروج بہت بڑا قلعہ، برجیوں والا قلعہ، مشیدہ پکا کیا ہوا بھی اور اونچا کیا ہوا بھی، دونوں معنی کرتے ہیں. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم چونا گچ قلعوں میں ہوں گے، چونے سے پکے کیے ہوئے مضبوط اونچے اونچے قلعوں میں ہوں گے، تب بھی موت آ جائے گی. موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو حسنۃ، کوئی اچھی حالت، یقولوا، تو وہ کہتے ہیں هذه من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ، یہاں سے منافقوں کا تذکرہ چل پڑا. وہ بیچ میں تھوڑی سی وہ بشری کیفیت تھی، وہ ایمان والوں کی بیان ہوئی. یہاں سے آگے منافقوں کی کیا طریقہ کار ہے ان کا. اگر ان کو کوئی اچھی حالت پہنچتی ہے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی بری حالت، پریشانی والی حالت، یقولوا، تو کہتے ہیں وہ هذه من عندک، یہ تیری طرف سے ہے. یعنی حضور کو کہتے ہیں کہ آپ کی تدبیر ٹھیک نہیں تھی، آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، اس وجہ سے یہ پریشانی آئی. نعوذ باللہ. قل کل من عند اللہ، فرمایا پہلے ضابطہ سنو، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے. اچھی بات ہو، آسانی ہو، سہولت ہو، راحت کی بات ہو، وہ بھی اللہ کی طرف سے، پریشانی کی بات ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے. فما، تو کیا ہو گیا، لہؤلاء القوم، ان لوگوں کو، ان ہؤلاء ان اور القوم لوگوں کو. اور یہ جو لی ہے یہ مال نہیں ہے، فما الگ ہے اور لی آگے ہے. فما، تو کیا ہو گیا، لہؤلاء القوم، ان لوگوں کو، لا یکادون، قریب بھی نہیں ہے وہ، یفقہون، کہ سمجھیں وہ، حدیثاً کوئی بات. کیا عجیب لوگ ہیں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان اصل راز کی بات سن. ما اصابہ، جو بھی پہنچتی ہے تجھے، من حسنۃ، کوئی اچھی حالت، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. بے شک تو اس کا مستحق نہیں ہوتا، لیکن اللہ کرم کر کے اچھی حالت لاتا ہے. وما اصابہ، اور جو بھی پہنچتی ہے کا تجھ کو، من سیئۃ، کوئی بری حالت، فمن نفسک، وہ تیری طرف سے آتی ہے. کبھی بھی پریشانی اللہ کی طرف سے خواہ نہیں آتی، پہلے تم سے کچھ قصور ہوتے ہیں، اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور یہ عام انسان کی بات ہے. نیکوں کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں وہ درجات کی بلندی کا ایک ذریعہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو بھیجا، للناس، لوگوں کے لیے، رسولاً، رسول بنا کر. آپ رسول بن کر آئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے مبارک ہیں، رحمت ہیں. آپ کی وجہ سے کہتے ہیں پریشانی آتی ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہی کے اعتبار سے. اللہ گواہ ہے، میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے اور آپ لوگوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہیں. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اب جب آپ کو اللہ نے بھیجا ہے تو پھر آپ کی بات کو ماننا لوگوں پر فرض ہے، چونکہ جو اللہ کو مانتا ہے اللہ کے بھیجے ہوئے کی بات کو بھی مانے. اسی کو فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا رسول کی، فقد، تو یقیناً، اطاع اللہ، اس نے اطاعت کی اللہ کی. وَمَن تَوَلَّى، اور جس نے منہ موڑا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ، تو ہم نے نہیں بھیجا کا آپ کو، علیہم، ان پر، حفیظاً، نگران بنا کر کے. جو بات مانے گا آپ کی، اس نے گویا اللہ کی بات مانی. جو منہ موڑے گا، نہیں مانے گا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور منافقوں کی ایک بات سنو، کہتے ہیں طاعتن، ہم نے فرما برداری کی، بالکل بالکل جناب، ہم تو مان گئے بات. لیکن فَإِذَا بَرَزُوا، جب وہ الگ ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، من عندک، جب وہ باہر نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ، تو سازش کرتا ہے ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیر الذی تقول، اس کے علاوہ جو وہ کہتے تھے. ایک ترجمہ بیتا، دوسرا ترجمہ بیتا، رات کو مشورہ کرتا ہے. بیتا، مشورہ کرتی ہے، طائفتن، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، غیر، اس کے علاوہ، الذی تقول، جو وہ کہتی تھی. آپ کے پاس کچھ اور کہتے ہیں اور راتوں کو مشورہ کچھ
اور کرتے ہیں. بیتا کا معنی رات کو مشورہ بھی کرنا اور سازشیں کرنا. واللہ یکتب، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، جو پلان بناتے ہیں. فاعرض عنہم، تو آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کر لیجئے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بھروسہ کرنے کے اعتبار سے. جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. افلا یتدبرون القرآن، یہ سب کچھ اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیا یہ غور نہیں کرتے قرآن پاک کے اوپر؟ اسی سورہ نساء پر غور کر لیں. اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، تو جو کلام پاک کے اندر قرآن میں تسلسل ہے، روانگی ہے، آپس میں جوڑ ہے، کیا یہ جوڑ ممکن تھا؟ افلا یتدبرون، تو کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے القرآن، قرآن پر؟ ولو کان، اور اگر وہ ہوتا من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، لوجدوا، تو ضرور بضرور وہ پاتے فیہ، اس میں، اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا یہ قرآن، یہ ناممکن تھا کہ لمبا عرصہ تک جو اترتا رہے اور اس میں اختلاف نہ ہو. انسانوں کی کتابیں دیکھ لو، ممکن نہیں کہ لمبی کتاب لکھی جائے اور اس میں کوئی نہ کوئی متضاد بات نہ آ جائے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس، منافقوں کے پاس، وَإِذَا، اور جب، جاء آتی ہے، ہم ان کے پاس، امر، کوئی بات، کوئی معاملہ آتا ہے، من الامن، امن کا، اب الخوف، یا ڈر کا، تو منافق کا کیا کام ہے؟ اذاعوا به، وہ پھیلا دیتے ہیں بھی اس کو. اذاع، پھیلانا، نشر کرنا. آج ریڈیو کو مذیاع کہتے ہیں، نشر کرنے کا آلہ. پھیلا دیتے ہیں اس کو. ایمان والے کا کیا کام ہے؟ جب بھی کوئی بات آئے سب سے پہلے اس پر غور کرے اور اس بات کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے کہ یہ بات پیش آئی ہے، کیا اس کا چرچا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. وَلَوْ رَدُّوهُ، اور اگر وہ اس بات کو لوٹا دیتے، الی الرسول، رسول کی جانب، وَإِلَى، اور اولی، ان لوگوں کی جانب، اولی الامر، جو امر والے ہیں. ابھی پیچھے آیا تھا امر والوں کی اطاعت کرو. کون امر والے؟ وہاں میں نے ترجمہ کیا تھا کہ حاکم، وہاں ترجمہ ہوا کہ جو ذمہ دار ہیں، لیکن یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ سمجھدار لوگ اور اہل فقہ اور جو مسائل کی گہرائی میں اتر کر ان کی حقیقت معلوم کر سکتے ہیں، وہ لوگ پیش کر دیتے اللہ کے رسول کے سامنے. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور اولو الامر کے معاملے والوں کے سامنے پیش کرتے، منہم، جو انہی میں سے ہیں. تو کیا ہوتا؟ لَعَلِمَ، تو ضرور جانتے ہو اس بات کو، الذین، وہ لوگ، یستنبطونہ، جو اس بات کی گہرائی میں اترتے ہیں، منہم، ان میں سے. جو بڑے صحابہ کرام ہیں ان کے سامنے بات پیش کی جاتی. معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کچھ عام حضرات تھے جن کا کام تھا بڑوں کے سامنے بات پیش کرنا، اور بڑوں میں جہاں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہاں بڑے صحابہ الی اولی الامر بھی تھے، ان کے سامنے پیش کرو. وہ اس بات میں غور کر کے دیکھیں کہ اس بات کے پھیلانے میں فائدہ ہے یا اس بات کو ہضم کر جانے میں اور نہ پھیلانے میں فائدہ ہے. بسا اوقات ڈر کی بات پھیلانے میں نقصان، بسا اوقات امن کی بات کو چھپانے میں نقصان. وہ غور کریں گے اس میں مناسب کیا بات ہے. ولولا فضل اللہ علیکم، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر. اے ایمان والو، یہ اللہ کا کرم ہے کہ منافقوں کی ایک ایک شرارت اللہ تمہیں بتا رہا ہے. اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، لتبعتم الشیطان، ضرور بضرور تم پیچھے چل پڑتے شیطان کے. منافقوں کی سازشیں، یہودیوں کی سازشیں، عیسائیوں کی سازشیں، وہ تو چاہتے تھے کہ تم کو پھسلائیں دین سے، تم پھسل جاتے، شیطان کے پیچھے چل پڑتے. الا قلیلا، مگر تھوڑے سے بچتے جو بلند پایا حضرات تھے، سادے لوگوں کو وہ اپنے چکمے میں لے آتے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہ ان کے سازشوں کا بھانڈا پھوڑ دیتا ہے جس سے تم ان کے پیچھے چلنے سے بچ جاتے ہو. فقاتل، تو تم جنگ کرو، فی سبیل اللہ، تو آپ جنگ کیجئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. لا تکلف، اوپر فرمایا تھا ایمان والے کریں، یہاں آپ کو مخاطب کیا گیا، مطلب کوئی آپ کے ساتھ جائے نہ جائے، آپ تنہا جائیں. اور بعض حضرات نے کہا کہ خاص طور سے یہ حکم آپ کو
غزوہ بدر صغرا کے لیے دیا گیا۔ کل میں نے اس کا تعارف کرایا تھا۔ اس موقع پر حالات ایسے ہی تھے کہ صحابہ کرام زخموں سے چور چور اور مختلف مصائب میں گھرے ہوئے، ایسے وقت میں فرمایا آپ تنہا جائیے، لیکن جب آپ نے حکم دیا تو صحابہ آپ کے ساتھ گئے، کوئی پیچھے نہیں رہا۔ فقاتل، تو جنگ کیجیے آپ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور لا تکلف، آپ ذمہ دار نہیں، الا نفسک، مگر اپنی جان کے، تو آپ تنہا جائیے۔ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ عمل آپ نے غزوہ حنین میں کیا، وہ انشاءاللہ 10ویں پارے میں آئے گا۔ وحرض المؤمنین، اور آپ ایمان والوں کو ابھارتے رہیے اللہ کے راستے میں قربانی دینے پر۔ عسى اللہ، اگر آپ ایمان والوں کو ابھارتے رہیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکف، روک دے، بأس الذین، ان لوگوں کی جنگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، واللہ اشد بأسا، اور اللہ زیادہ سخت ہے، بأسن، جنگ کے اعتبار سے، پکڑ کے اعتبار سے، واشد تنکیلا، اور اللہ زیادہ سخت ہے تنکیلا، سزا دینے کے اعتبار سے۔ ان کی جنگ کو روک دے، صرف تیاری کریں، اور ایمان والے ہر وقت میں اس کے لیے ذہن و دماغ کو تیار رکھیں، اسی کا یہ نتیجہ نکلے گا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈالے گا، ان کی جنگ ہی رک جائے گی۔ من یشفع شفاعتا حسنہ، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے حصہ ہوگا، منہا، اس سفارش میں سے۔ اس کا کیا تعلق ہے یہاں پر؟ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ جو جان کی قربانی دیتا ہے وہ سب سے پہلے دین کی دعوت پیش کرتا ہے، اور بسا اوقات اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس کی دعوت کی بنیاد پر پروردگار آخر دشمن کو بھی ایمان نصیب کر دیتا ہے، اور جنگ ہی اگر ہو جائے تو جنگ میں بھی وہ ان اصولوں پر عمل کرتا ہے جن اصولوں کی بنیاد پر دشمن بھی متاثر ہو کر کے ایمان قبول کرتا ہے۔ اور غزوہ بدر میں جو لوگ گرفتار ہوئے، مسلمانوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، 21 لوگوں کے نام آتے ہیں کہ جو صرف مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر قیدی مسلمان ہو گئے۔ تو جب وہ مسلمان ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے ایمان لانے کا ثواب تم کو بھی ملے گا۔ کیسے؟ جیسے کوئی آدمی سفارش کرتا ہے، اچھے کام کی سفارش کرے تو وہ کام بن جائے تو سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور نعوذ باللہ اگر برے کام کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کی وجہ سے کوئی غلط کام ہوگا تو اس غلطی کی سزا اس کو بھی ملے گی۔ من یشفع، جو کوئی سفارش کرے گا، شفاعتا حسنہ، اچھی سفارش، یکن لہ، ہوگا اس کے لیے نصیب، ایک حصہ، منہا، اس میں سے، اس کے ثواب میں۔ ومن یشفع، جو کوئی سفارش کرے گا، شفاعتا سیئہ، بری سفارش، یکن لہ کفل منہا، ہوگا اس کے لیے اس میں سے ایک بوجھ، کفل کے معنی بوجھ، مصیبت، اس کا گناہ۔ وکان اللہ علی کل شیء، اور ہے اللہ تعالیٰ علی کل شیء، ہر ایک چیز پر مقیتا، طاقت رکھنے والا، ہر چیز اللہ کر سکتا ہے۔ سفارش کی بنیاد پر جو راستے پر آتے رہے ان کا ثواب ان کو بھی دیتا رہے، اسی طریقے سے میدان جنگ میں جو جائیں ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ایمان نصیب ہوتا رہے، ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے رہیں، اللہ اس کی قدرت رکھتا ہے۔ اور سفارش ہی کی ایک قسم بیان کی گئی، سلام کرنا، کسی کے لیے دعائیں دینا، تو ایک آدمی دوسرے کے لیے دعا دیتا ہے، اس دعا پر دعا دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جو اس کو جواب دے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تم کو سلام کیا جائے، بِتَحِيَّةٍ، کوئی بھی سلام، یعنی اسلام کے الفاظ سے سلام کیا جائے، فَحَيُّوا، تو تم سلام کرو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھے الفاظ میں، أَوْ رُدُّوهَا، یا اسی کو تم لوٹا دو۔ مشہور روایت کے مطابق وہ کہے السلام علیکم، تم کو وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اور وہ کہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو تم کو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس سے بہتر۔ اور اگر وہ برکاتہ بھی کہے تو ابو داؤد کی ایک روایت میں کہ تم اس کے ساتھ مغفرتہ کا بھی اضافہ کر دو، اور الادب المفرد میں فرمایا کہ اگر وہ یہ بھی کہہ دے تو طیب سلامہ، یہاں تک کا اضافہ، لیکن مشہور روایت میں صرف برکاتہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علی کل شیء حسیبا، ہر چیز پر حساب لینے والا ہے، اس سلام کی نیکیوں کا بھی حساب ہوگا، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، لیجمعن، وہ ضرور جمع کرے گا تم کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ومن اصدق،
اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، حدیثاً بات کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ بڑھ کر کے کس کی بات ہو سکتی ہے۔ یہاں تک منافقوں کا تذکرہ تھا، بیچ بیچ میں ان کا پہلے یہودیوں کا تھا، پھر ان کے شاگردوں کا، منافقوں کا تذکرہ ہوا۔ اب منافقوں کے تعلق سے 3 احکام الگ الگ بڑے اہم قسم کے۔ پہلا حکم کا خلاصہ، اگر منافقوں کی منافقت کفر تک پہنچ جائے، وہ اعلانیہ طور پر دشمن بن جائیں اور کافروں کے ساتھ مل جائیں، تو پھر ان کے ساتھ کافروں کا جیسا سلوک ہوگا ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ لیکن اگر منافق اعلان کفر نہ کریں تو جنگ ان کے ساتھ کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نیچے اور کچھ تذکرے، فما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فئتین، تمہاری 2 جماعتیں بن رہی ہیں، فئتن ایک جماعت، فئتین 2 جماعتیں ہو گئیں، واللہ ارکسہم، حالانکہ اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے، بما کسبوا، ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے تھے، ارکسا، ان کو واپس کر دیا، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے تھے واپس جہاں سے چلے تھے، مطلب ظاہری طور پر کلمہ پڑا تھا مگر حقیقت میں کافر ہی تھے۔ اتریدون ان تہدوا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو، من اضل اللہ، ان لوگوں کو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، ومن یضلل اللہ، اور جن کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، فلن تجد لہ سبیلا، اے قرآن پڑھنے والے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، ان کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں مسلمانوں کی 2 جماعتیں بن گئی تھیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مزاج کے مطابق، مزاج کیا یعنی ان کا مزاج ہے کہ پختہ روایت پیش کریں چاہے اس کی ادنی سی مناسبت بھی ہو۔ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی کہ غزوہ احد میں جب منافقوں نے دھوکہ دیا، 300 منافق واپس آئے، تو واپس آ کر مسلمانوں کی 2 جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ اب تو انہوں نے اعلان کفر کر دیا، ان کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے۔ دوسری جماعت کہتی تھی چونکہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ کفر نہ کیا جائے۔ اسی موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ کے حبیب نے اس کی روشنی میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مدینہ کی زمین پاک ہے، اس کی ہوا بھی پاک ہے، تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، مدینہ کی زمین گندوں کو رہنے ہی نہیں دے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ گندے یہاں سے نکالے جائیں گے، چنانچہ نکالے گئے، کچھ دنوں کے بعد ہی مدینہ پاک ہو گیا۔ ایک اور کہا گیا، ایک بزرگ ہیں ہلال بن عویمر اسلمی، کہ یہ ایمان لائے تھے، گاؤں کے تھے، واپس چلے گئے، لیکن یہ بعد میں پھر مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے واپس جا کر کے اپنی قوم کے ساتھ مل گئے، واپس نہیں آئے پلٹ کے، تو صحابہ کا ان پر اختلاف ہوا۔ یہ قصے بھی ہیں کہ مکہ سے کچھ لوگ آئے تھے، پھر تجارت کا بہانہ کر کے واپس گئے اور مکہ سے پلٹ کر نہیں آئے، تو اگر ان حضرات کی طرف اشارہ ہے تو یہ تو جا کر کے اعلانیہ کافر ہو گئے تھے، پھر ان کے ساتھ کفر کے جیسا مسئلہ کیا جائے گا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ جتنے بھی کافر ہوں، منافق ہوں، وہ سب چاہتے کیا ہیں؟ ودو، وہ پسند کرتے ہیں، لو تکفرون، کاش کہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ وہ تمہاری مجلسوں میں آئے، واپس پلٹے، آئے کس لیے تھے؟ تمہیں متاثر کرنے کے لیے، کما کفروا، جیسا کہ وہ خود کافر بنے، فتکونون سواء، پھر تم سارے برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا، تو اے ایمان والو مت بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، کسی کو دوست، ان کو اپنا دوست نہ سمجھو۔ اب اگر یہ بات ہے تو یہ وہ مکہ والے جو واپس گئے، یا وہ گاؤں کے جو لوگ آئے تھے واپس چلے گئے تھے، ان کو تم اپنا نہ سمجھو۔ کب تک؟ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ کیوں؟ اس وقت میں ہجرت کرنا فرض تھا، اور جو ہجرت کرتا تھا وہ مومن سمجھا جاتا تھا، جو نہیں کرتا تھا طاقت کے باوجود اس کو پھر اپنا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کے آگے احکام آ رہے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑ لیں، منہ موڑیں کا مطلب کافروں سے مل جائیں، فخذوہم، پھر پکڑو ان کو، وقتلوہم، قتل کرو ان کو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں پاؤ تم ان کو، ولا تتخذوا، اور مت بناؤ تم منہم، ان میں سے کسی کو، ولیا، دوست، ولا نصیرا، اور مت بناؤ تم ان میں سے کسی کو مدد کرنے والا۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ، چاہے وہ منافق ہوں چاہے وہ کافر ہوں، وہ کون سے لوگ؟ جو ان لوگوں سے مل جائیں جن سے مسلمانوں کے اچھے تعلقات ہیں۔ مثلا کچھ کافر لوگ ہیں، مسلمانوں سے ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ نہیں کیا لیکن وہ ان سے مل گئے۔ جب وہ معاہدہ والوں سے مل گئے تو اب ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا جیسے کہ مسلمانوں کا معاہدہ تھا مثلا بنو خزاعہ سے،
جو بنو خزاع سے ملتے جاتے تھے تو ان کو بھی پھر ویسا ہی سمجھا جاتا تھا. الا الذین، مگر وہ لوگ یصلون جو مل جاتے ہیں الی قوم ایسے لوگوں کے ساتھ بینکم کہ تمہارے بیچ میں و بینہم اور ان کے بیچ میں میثاق عہد ہو چکا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے. ایسے لوگ ہوں تو ان کے ساتھ بھی جنگ نہ کرو، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، یہاں آئیں واپس ملیں اور اعلانیہ کافر ہو جائیں، مگر ان کے ساتھ جنگ نہ کرو چونکہ وہ تمہارے دوست کے ساتھ مل گئے. ایک تیسرا طبقہ جو کیسے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو کر کے اپنی قوم سے بھی نہیں لڑیں گے اور اپنی قوم کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے بھی نہیں لڑیں گے اور ایمان بھی قبول نہیں کریں گے. فرمایا ہم امن چاہتے ہیں، بہت اچھی بات، اگر تم نہیں لڑنا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ بھی جنگ جائز نہیں. او جاؤکم، یا وہ لوگ جو آئیں کم تمہارے پاس حسیرت، قد حسیرت اس حال میں کہ تنگ ہوں صدورہم ان کے سینے، تنگ ہوں مطلب وہ حالات سے تنگ آ کر بیٹھ گئے ہیں، اب ان کے دل نہیں چاہتے ہیں ان یقاتلو کہ وہ جنگ کریں کم تمہارے ساتھ، او یقاتلو یا وہ جنگ کریں قومہم اپنی قوم کے ساتھ تمہارے ساتھ مل کر کے الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں. فرمایا ان کے ساتھ بھی معاہدہ کر لو، ان سے بھی جنگ نہ کرو. لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں ہو سکتا تھا کہ بھئی ایسے لوگ نہ ہمارے بنتے نہ ان کے بنتے ہیں. فرمایا خوشی مناؤ کہ کم سے کم امن سے تو رہنا چاہتے، ہم امن ہی تو چاہتے ہیں دنیا میں، ورنہ ہو سکتا تھا کہ اللہ ان کو طاقت دے دیتا، وہ تم سے جنگ کرتے. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اللہ سلطا تو مسلط کر دیتا ہم انہی کو علیکم تم پر، فلقاتلو تو لا ضرور قاتلو وہ جنگ کرتے کم تمہارے ساتھ. لہذا اے ایمان والو اب اگر وہ نہ تم سے جنگ کریں نہ اپنی قوم سے جنگ کریں تو ان کو چھوڑ دو. فَإِنِ اعْتَزَلُوا، پس اگر وہ جدا ہو جائیں کم تم سے، یعنی تم سے جنگ نہ کریں، فَلَمْ يُقَاتِلُوا فَتَصِيرِيَةٌ تو جنگ نہ کریں وہ کم تمہارے ساتھ، وَأَلْقَوْا اور وہ پیش کریں الیکم تمہارے سامنے السلام صلح کو، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ تو نہیں بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے علیہم ان کے خلاف سبیلاً کوئی راستہ، جنگ کرنے کا راستہ، ان لوگوں کے خلاف سبیل قتال کوئی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ایمان والے کی شان کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا المؤمن مومن کریم، مومن بہت بھولا بھالا ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا بے وقوف نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ایک سوراخ سے بار بار ڈسا جا سکے. کچھ ایسے قبائل بھی تھے جو مسلمانوں سے آ کر معاہدے کرتے تھے، لیکن جب بھی مسلمانوں پر حملہ ہوتا تھا تو دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے، ان کے ساتھ مل جاتے تھے. فرمایا ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہو. یہ بنو غطفان اور بنو اسد قبائل تھے، بعد میں یہ بھی ایمان لائے، اسدی صحابہ کا نام آتا ہے، غطفان والے بھی ایمان لائے. ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے تھے بڑے خبیث تھے یہ قبائل، لیکن تھے، اب نہیں رہے، بعد میں تو اللہ نے سب کو ایمان نصیب کر دیا. ان کے لیے فرمایا گیا یہ بنو غطفان کون تھے؟ جنہوں نے خاص طور سے غزوہ خندق میں مکہ کے کافروں کا ساتھ دیا تھا، حالانکہ مکہ کے قریب رہتے تھے، خیبر اور مکہ مدینہ کے قریب تھے، خیبر اور مدینہ کے بیچ میں، یہ یوں ہی زبان پھسل جاتی ہے نا مکہ اور مدینہ. ستجدون آخرین، انہی کے لیے فرمایا ان قریب پاؤ گے آخرین کچھ دوسرے لوگوں کو، یریدون وہ چاہتے ہیں، چاہتے کا مطلب ظاہر کرتے ہیں ایسا، ان یامنوا کہ وہ امن سے رہیں کم تمہارے ساتھ، و یامنوا اور امن سے رہیں قومہم اپنی قوم کے ساتھ، جیسے اوپر والے لوگ تھے. ایسا ظاہر تو کرتے ہیں، لیکن کلما ردوا جب بھی ان کو لوٹایا جاتا ہے الی الفتنۃ فتنے کی طرف، یعنی ان کو جنگ کی دعوت دی جاتی ہے، ارکسو اوندھے کر دیے جاتے ہیں وہ فیہا اس جنگ میں، بل ایسے سرپٹ دوڑ پڑتے ہیں جنگ میں، کوئی معاہدہ شعیدہ ان کو یاد نہیں رہتا. غزوہ خیبر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت اپنائی کہ آپ نے یہودیوں پر وہاں سے حملہ کیا کہ آپ بنو غطفان اور یہودیوں کے بیچ میں آ گئے، اسی ڈر کی وجہ سے کہ یہ یہودیوں کے ساتھ مل جائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کریں گے. اور یہ اٹھے بھی صبح یہودیوں کے حمایت کے لیے، لیکن جب بیچ میں مسلمانوں کو دیکھا تو بس اپنا سموں لے کر رہ گئے. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ فَإِن تو اگر لم یعتزلوا وہ جدا نہ رہیں تم سے، وَيُلْقُوا یہاں پر بھی لم پیچھے جڑے گا، اور نہ پیش کریں الیکم تمہارے سامنے السلم صلح کو، وَيَكُفُّوا یہ بھی پیچھے جڑے گا، اور نہ روک کر رکھیں ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، یعنی لم 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 تینوں جگہ ہے، لم کے معنی نہیں بتا چکا، نہ پیش کریں صلح کو، نہ روک کر رکھیں اپنے ہاتھوں کو، یہی بنو غطفان بنو اسد جیسے لوگ. فَخُذُوهُمْ پھر ایمان والو پکڑو ان کو، وَقْتُلُوهُمْ
قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں پاؤ ان کو، واولئک، اور یہ لوگ ہیں، واولئکم، اور یہ لوگ ہیں، تم سے کہتا ہوں، جعلنا لکم، بنایا ہم نے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان پر، سلطانا مبینہ، واضح قسم کا غلبہ، مطلب ان کے ساتھ جنگ کرنے کی تمہیں کھلی چھوٹ دی گئی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، یہ تفصیلی احکام کیوں بتائے گئے؟ اس لیے بتائے گئے کہ کہیں تم کسی کو منافق سمجھ کر کے قتل نہ کر دو، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن ہو۔ اور آگے یہ بات آ رہی ہے، کیوں؟ مومن کی شان مومن کو قتل کرنے کی نہیں، یہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے، ہاں غلطی سے ہو سکتا ہے، غلطی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور جائز نہیں کسی مومن کے لیے، ان یقتل، کہ وہ قتل کر دے، مؤمنا، کسی مومن کو، الا خطأً، مگر غلطی سے۔ اور دیکھیے یہاں خطأً اصطلاحی طور پر نہیں، لغوی طور پر ہر غلطی والے قتل کو شامل ہے، مطلب کسی آدمی کو مارنے کے لیے مارا، مگر ایسی چیز سے مارا جس سے آدمی مرتا نہیں، تھپڑ مارا مگر وہ مر گیا، اب اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں شبہ عمد، مگر اس کو بھی ہم خطا ہی کہیں گے، حکم اس کا بھی تقریباً وہی۔ اور مارا کسی جانور کو سمجھ کر کے، لیکن وہ جانور نہیں تھا انسان، وہ مر گیا، اور مارا کسی جانور کو مگر نشانہ کمزور تھا، لگ گیا انسان کو، تو وہ بھی خطا۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی قتل کر دے مومن کو، خطأً، غلطی سے، اگر غلطی سے بھی قتل کر دے تو مومن کی جان چلی گئی کہ ایسے ہی چلی جائے گی، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، اس کا جرمانہ ادا کرنا ہے۔ خالی کوئی کہے توبہ توبہ غلطی ہوگی، سوری معاف کر دیجئے، نہیں، سوری کرنے سے معاف نہیں ہوگا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو آزاد کرنا ہے، رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک مومن گردن کو، یعنی ایک غلام کو، ایک مومن باندی کو جس کی گردن غلامی میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو آزاد کرو۔ ایک ودیۃ مسلمۃ، یہ تو کفارہ ہے گناہ کی معافی کے لیے، اور جن کا باپ قتل ہو گیا، جو بیچارے بے سہارا رہے، ان کے لیے ودیۃ مسلمۃ، اور دیت دینی ہے، مسلمۃ، جو حوالے کی جائے گی، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کے۔ دیت کے معنی وہ جرمانے کے پیسے کتنے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 اونٹ طے ہوئے، اور فقہا نے اپنے زمانے میں ان کے پیسوں کا بھی حساب لگایا۔ احناف کے ہاں 1000 دینار اور 10,000 درہم، اور آج کے حساب سے بس اونٹوں کی قیمت لگانی ہے، 100 اونٹ کتنے کے بنتے ہیں، لیکن ان کی تفصیل ہے کہ کس عمر کے اونٹ ہوں گے۔ ودیۃ مسلمۃ، اور حوالے کی جائے گی دیت، جو ان کے الی اہلہ، جو اس کے گھر والے ہیں، دیت ان کے معنی جرمانہ جو حوالے کیا جائے گا اس کے گھر والوں کے، آج کے حساب سے تقریباً 30-35 لاکھ روپیہ بنے گا، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ اس کے رشتہ دار صدقہ کر دیں۔ صدقہ کرنے کا مطلب کہ وہ جرمانہ لینے کو معاف کر دیں، تو یہ معاف کرنا گویا کہ انہوں نے 35 لاکھ روپیہ صدقہ کر دیے، یا پورا معاف نہ کریں، پورا صدقہ نہ کریں، کچھ کر دیں، دونوں ان کو اجازت ہے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ قتل ہمارے ہاں دیوانی ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَ، تو اگر وہ آدمی جس کو قتل کیا من قوم، ایسے لوگوں میں سے ہو، عدو، جو تمہارے دشمن ہیں، مثلا مکہ والوں میں سے ہو، ان کے ساتھ جنگ جاری ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، مگر وہ خود بندہ مومن ہے اور غلطی سے قتل ہو گیا، تو اگر ہم جرمانہ دیں گے ان کافروں کو تو ہمارے دشمن اور موٹے ہو جائیں گے، تو پھر جرمانہ نہیں دینا مگر کفارہ ادا کرنا ہے۔ کیا کفارہ ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک مومن گردن کو تحریر آزاد کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، اور اگر وہ ہوں من قوم، ایسے لوگوں میں سے، بینکم، یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ تمہارے درمیان، وبینہم، ان کے درمیان، میثاق، عہد ہو چکا ہے، معاہدہ ہے۔ معاہدہ کن کے ساتھ ہے؟ کوئی بھی آدمی ہمارے ملک میں ویزا لے کر آئے، ہمارا ملک ہو کوئی اور وہاں وہ رہ رہا ہو غیر ایمان والا، یا کوئی ان کا اپنا ملک ہے لیکن ہمارا معاہدہ بھی ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، جس طرح آج دنیا بھر کا آپس میں معاہدہ ہے، مگر یہ دنیا کا معاہدہ ہے، معاہدہ اپنی جگہ ہے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں الگ سے کھینچتے رہتے ہیں، ہمارا وہ کام نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں میں سے ہے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے وہ غیر مسلم ہے، ایمان والا نہیں ہے، کوئی غیر ایمان والا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا وہی جرمانہ اور اس کا وہی کفارہ دینا ہے جو ایک مومن کا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ایمان والے کہتے ہیں مومن کا دو، غیر مومن کا نہیں، غیر مومن کا دیا جا رہا ہے، صرف اس کا نہیں جن کے ساتھ جنگ جاری ہے،
تو ظاہر ہے جب جنگ ہے تو جنگ میں تو لوگ مارے ایک دوسرے کو مارتے ہیں نا، وہاں جرمانہ تھوڑا دیتے ہیں. فدیۃ مسلمۃ، تو دیت دینی ہے جو دیت ہے، جرمانہ ہے، مسلمۃ جو حوالے کی جائے گی، الی اہلی، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے گھر والوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک گردن کا آزاد کرنا بھی ہے. ایک صاحب نے کسی کا بیان سنا، غیر ایمان والے ہیں، تو فوراً مجھے فون کرنے لگے، جاننے والے ہیں، کہنے لگے عجیب بات ہے. ایک مولوی بیان کر رہا تھا، کہنے لگا کسی نے دور جہالت میں اپنی بیٹی کو قتل کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگو، جو اللہ نے تمہارا جرم معاف کر دیا. کہتے اتنا بڑا جرم کیا اور معاف ہو گیا؟ ارے بابا وہ تب قتل کیا جب وہ ایمان نہیں لایا تھا، اپنی بیٹی کو قتل کیا تھا، ورنہ اس طرح کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی بھی یوں معافی نہیں ہوتی ہے. ایک تو جرمانہ ادا کرنا ہے اور دوسرے کفارے میں غلام آزاد کرنا ہے. تو اگر غلام نہ ملے تو میں نے کہا پھر آگے دیکھو کیا، فمن لم، تو جو لم یجد، نہ پائے، یعنی غلام نہ ملے اس کو آزاد کرنے کے لیے، جیسے آج غلامی کو اللہ نے ختم فرما دیا، فصیام شہرین، تو روزے رکھنے ہیں، شہرین 2 مہینوں کے، متتابعین مسلسل. اللہ اکبر. تو میں نے ان کو بتایا کہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں. اگر 55 رکھنے کے بعد بھی ایک روزہ چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ شروع سے 60 پورے کرنے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. میں نے کہا یہی تو مقصد ہے، آپ کہہ رہے تھے فری میں معاف ہو گیا. توبۃ من اللہ، کہنے لگے واقعتاً بہت بڑی بات ہے. توبۃ من اللہ، یہی اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے. یہ 60 روزے رکھو تب توبہ قبول ہوگی. وکان اللہ علیما، اور اللہ جاننے والا ہے، حکیما، حکمت والا ہے. یہ حکم اس کا علم کی بنیاد پر ہے اور اس کی حکمت کی بنیاد پر ہے. اسی میں انسانوں کا فائدہ ہے. یہ تو تھا کہ غلطی سے کسی نے مومن کو قتل کر دیا، تو اگر جان بوجھ کے قتل کر دیا، ومن یقتل، اور جو کوئی قتل کر دے، مؤمنا، کسی مومن کو، متعمدا، جان بوجھ کر، فجزاؤہ، اور تقریباً اس کے قریب ہی وہ اس کا حکم بھی ہے، جو غیر ایمان والا ہے اور ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے امن کے ساتھ رہ رہا ہے، اور پھر اس کو کسی نے جان بوجھ کے قتل کر دیا، اس کے قریب قریب اس کا حکم ہی بتا رہا ہوں. فجزاؤہ جہنم، تو اس کا بدلہ تو جہنم ہے. اب اس کا کوئی جرمانہ نہیں ہو سکتا، اس کا جرمانہ جہنم. دنیا میں ہے اس کا جرمانہ، کیا قتل کے بدلے میں قتل ہے، اور اگر قتل کو معاف کر دیں تو پھر وہی جرمانہ دیت ہے جتنا وہ لینا چاہیں، یا 100 اونٹ. لیکن اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو آخرت میں جہنم، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا. تو کیا ایسے آدمی کی کبھی توبہ نہیں قبول ہوگی؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ اگر وہ قتل کو جائز سمجھتا ہے تو کافر ہو گیا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی. دوسرا طبقہ کہتا ہے، اور یہی جمہور کا فیصلہ ہے، کہ یہ ڈانٹ کے الفاظ ہیں، ورنہ اور مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بے توبہ کے مر جائے گا تو اس کی یہی سزا ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا چونکہ کفر پر مر گیا. لیکن اگر وہ اس کے بعد سچی توبہ کرے اور 60 روزے بھی رکھے اور دیت بھی ادا کرے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تو اللہ معاف کر دے، اس کی شان سے بعید نہیں. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا اس کے اوپر قہر نازل ہوگا. ولعنہ، اور اللہ اس پر لعنت کرے گا. واعد لہ، اور اللہ نے تیار کیا اس کے لیے عذابا عظیما، بہت بڑا عذاب. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ. میں نے کہا تھا کہ بعد منافقوں سے آئی کہ کہیں منافقت کے شک میں کسی مومن کو قتل نہیں کر دینا. آگے ویسا ہی ایک تذکرہ ہو رہا ہے. ایمان والوں سے کہا جب کہیں سفر میں ہوں، اپنے شہر میں ہوں تو معلوم ہے کون کچا ہے، کون پکا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے. منافق کو بھی منافق کی وجہ سے تو قتل نہیں کر سکتے، کافر ہی کو قتل کر سکتے ہیں، تو کافر تو معلوم ہے. لیکن اگر تم سفر میں ہوں اور اچانک کوئی بندہ ملے جس کے حالات تم کو پورے معلوم نہ ہوں، اور اس شک کی وجہ سے تم اس کو قتل کر دو کہ شاید یہ کافر ہوگا، یہ جائز نہیں. صحابہ کے ہاں ایسا ہو گیا، اور کئی واقعات ہیں. کیا ہوا، سفر میں گئے. ایک واقعہ تو مشہور ہے کہ مرداس نام کے ایک بزرگ تھے، بکریاں چرا رہے تھے، ایمان قبول کر چکے تھے. صحابہ کی جماعت کو دیکھا، انہوں نے سوچا ہماری جماعت کے لوگ آئیں، دوڑ کر کے گئے ملاقات کرنے کے لیے. السلام علیکم کہا. انہوں نے کہا اچھا، جان بچانے کے لیے السلام علیکم کہہ رہا ہے تو ہے اندر سے پکا کافر. تو منافق سمجھ کر کے ان کو قتل کر دیا. اس کے اوپر سخت ڈانٹ آ گئی اور ان کا دیت بھی ادا کی گئی، نہیں کی گئی اس کی تفصیلی، لیکن قانون اور ضابطے کے اعتبار سے ان کی دیت ضرور ادا کی ہوگی.
مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اذا ضربتم، جب تم چلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تم واضح کرو، تحقیق کرو، ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن، اس آدمی سے، من جو القا پیش کرے، الیکم، تمہارے سامنے، السلام، سلام پیش کرے، یعنی یوں کہ السلام علیکم، اس کو نہ کہو لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہے. کیا کر دیا تم نے یہ؟ وہ صاحب قتل ہو گئے تو ان کی بکریاں انہوں نے لے لیں، تو اس سے فوراً فرمایا کہ اچھا، کیا تمہاری نظر دنیا کی طرف تو نہیں چلی گئی تھی؟ حالانکہ نعوذ باللہ بکریوں کی لالچ میں نہیں کیا تھا ان کو قتل، لیکن یہ ڈانٹ. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم تلاش کرتے ہو دنیاوی زندگی کو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس ہے مغانم کثیرہ، بہت زیادہ غنیمتیں. کسی کو شک کی بنیاد پر قتل نہ کرو. 100 منافق اس شک میں چھوٹ جائیں کہ شاید واقعتاً پکے مومن ہوں، یہ بہتر ہے کہ 1000 میں سے ایک آدمی اس شبے پر قتل ہو جائے کہ شاید اندر سے کافر ہو. نعوذ باللہ. نہیں، ہم ظاہر کے ذمہ دار ہیں، جو کلمہ پڑھے گا اس کو مومن مانیں گے، اس کے دل میں کیا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے. کذالک کنتم، تم خود اسی طرح تھے پہلے. مکہ میں کس طرح چھپے چھپے پھرتے تھے؟ من قبل، اس سے پہلے. فمن اللہ، تو اللہ نے احسان کیا، علیکم، تم پر مدینہ کے دروازے کھلے اور تمہارا ایک اپنا علاقہ ہو گیا. فتبینوا، تو تم واضح کرو، تحقیق کرو، آئندہ ایسی غلطی نہ ہو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیرا، اس کی خبر رکھنے والا. لا یستوی القاعدون من المؤمنین، ان صحابہ سے یہ خطا ہو گئی، اور اس پر یہ لمبی روایتیں ہیں، ہمیں وہ تفصیل نہیں کرنی. بہت ڈانٹ اللہ کی طرف سے، کیا ڈانٹ پڑ گئی، اوپر ڈانٹ جو ابھی آئی کہ جو جان بوجھ کے مومن کو قتل کرے گا وہ تو جہنم میں رہے گا. تو کچھ حضرات ڈر گئے کہ اس پنگے میں جائیں کیوں، کہ اس راستے میں جائیں گے تو کہیں آگے نہ کوئی مر جائے ہمارے ہاتھ سے، تو لینے کے دینے پڑ جائیں. اس لیے فوراً فرمایا نہیں، جوؤں کے ڈر سے کپڑے نہیں اتارے جا سکتے ہیں، کپڑے دھو کر کے جوئیں نکالو. مطلب اس راستے میں جانا ہے، اس لیے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ گھر بیٹھ کر نہیں مل سکتا ہے. لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، القاعدون، بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، غیر اولی الضرر، بغیر ضرر والوں کے، یعنی کوئی بیچارہ لنگڑا ہے، لولا ہے، بیچارہ اندھا ہے، وہ نہیں جا سکا، وہ تو گھر بیٹھ کر نیکیاں کر رہا ہے تو تب بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور اس راستے میں جانے والوں کی جو مدد کر سکتا تھا وہ کی، اس کو گھر بیٹھے ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی غیر عذر والا ہے، اس کو کوئی عذر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، پھر گھر رہ گیا، وہ برابر نہیں کس کے، والمجاہدون، اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بھی اموالہم، اپنے جانوں کے ذریعے، مالوں کے ذریعے سے، انفسہم، اپنی جانوں کے ذریعے سے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی تب کی بات ہے کہ جب عام حالات ہوں، اور غزوہ تبوک کی طرح جب جہاد فرض ہو جائے پھر تو پیچھے رہنے کی اجازت ہی نہیں. فضل اللہ، فضیلت دی اللہ نے، المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو. کون؟ جو جہاد کرتے ہیں، بھی اموالہم، اپنے مالوں کے ذریعے سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ذریعے سے. ان کو فضیلت بخشی کن پر؟ علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر، جو گھر میں بیٹھے رہے، دراجاتن، بہت درجوں کے اعتبار سے. کون سے؟ جو عذر والے نہیں تھے اور گھر میں بیٹھے رہے، بے شک عام حالات تھے، مگر ان کی فضیلت ان کے مقابلے میں بہت زیادہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر کسی سے اللہ نے وعدہ کیا حسن، نیکی کا. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر، اجرا عظیما، بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی. کتنا اجر؟ درجات منہ، کئی درجے اپنی طرف سے، ومغفرتاً، اور بخشش، ورحمتاً، اور مہربانی. یہ سب اللہ فضیلت عطا کرتا ہے اپنے راستے میں جانے والوں کو. لہذا جانا چاہیے اور ان خطاؤں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ